ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نور آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان سے ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کا کام ہی ہمیشہ بے حیائی اور بدی کا مطلب برائی نا۔ بے حیائی اور بدی، اس کے ٹرانسلیشن سے دیکھ لو، یہی لگ رہا ہے۔ کسی اور ٹرانسلیشن چلو دیکھ لیتے ہیں۔ بدی کا کام میرے خیال سے غلط کام، بد غلط، برائی کی راہ سمجھ لو، نہیں برائی کی راہ مطلب اس نے شیطان کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو برے کام کی طرف لے کے جانا، بے حیائی کی طرف لے کے جانا۔ اور شیطان آج کل تو بڑا، شیطان پاس بڑے چیزیں آ گئی ہیں، پہلے دور کے بے حیائی کی، آج کل تو سوشل میڈیا ان سے بڑا رمضان میں لوگوں نے ایڈیں آئی ہوتی ہیں، آج کل تو بڑا شیطان پاس بڑے اختیار ہے۔ اس آیت کا ٹاپک ہے دوسروں کی زیادتی معاف کر دو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وصیت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ دو تین مخلص مسلمان اپنی سادہ لوہی سے منافقوں کے پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو مہاجر صحابی تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد فرما رہے تھے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ مستح رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں، تو انہیں قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت مسیح سے غلطی ضرور ہو گئی، لیکن انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منتبہ فرمایا کہ ان کی مالی مدد کرنے کی قسم نہ کھانا ٹھیک نہیں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی تو ان کے معاف کر دینا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کی مالی مدد دوبارہ جاری کر دی، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، فرمایا کہ آئندہ بھی اس مدد کی بند نہیں کروں گا۔ یہ پچھلے جو رقوع میں واقعہ تھا عائشہ پہ، جب وہ تعان لگا تھا، کچھ نیک مسلمانوں نے بھی اس پہ بات مان لی، تو اس کی بات کی جا رہی کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ یاد رکھو، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ یعنی کہ جو لوگ دوسرے میں تہمت لگاتے ہیں ان پہ تو بڑی، آج کل تو جیسے لوگ گوسپ ہیں، جیسے سب میڈیا، میں جب پڑھ رہا تھا نا وہ نیوز کی آئی تھی تفسیر معرف القرآن میں، تو ایک طرف یہ گوسپ جو چلا رہے ہوتے میڈیا والے، تو ان پہ بھی بات ایک طرح کی جا رہی کہ لوگوں کو ایویں لوگ چلاتے رہتے ہیں اسکینڈل وغیرہ، لوگ ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں، عام لوگ بھی لوگوں میں تہمتیں لگائی جاتی ہیں، وہ ویسا ہے اس چکروں میں، مطلب لوگوں پہ جھوٹی بات کرنا، عورتوں پہ یہ بات
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی کہ ہر بندہ جو بندہ کام کرتا ہے گواہی تو وہی سب ہر چیز دے گی جو دیکھ رہی ہے قسم کی. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری باتیں کھول دینے والا ہے. یعنی کہ اس دن صاف پورا ہو جائے گا، پراپر صاف ہوگا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندی مرد گندی عورتوں سے لائق، اور پاک عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق. اور یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل معبر ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، مبرا ہے جو لوگ بنا رہے ہیں. ان کی پاک بازوں کے حصوں میں تو مغفرت اور باعزت رزق. اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس اصول کے تحت یہ ممکن ہی نہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجات میں کسی ایسی خاتون کو لائیں جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو. کوئی شخص اسی بات پر غور کر لیتا تو اس پر تہمت حقیقی واضح ہو جاتی ہے. اس طرف یہ بات جاتی. اس آیت کا ٹاپک ہے کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے ہدایات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور بسنے والے کو سلام نہ کرو لو. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. امید ہے کہ تم خیال رکھو. یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کے بنیادی اسباب پر پہرا اٹھانے کے لیے کچھ احکام دیے جا رہے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے جان لینا ضروری ہے. اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ دوسرے کے گھر میں بے مداخلت نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو. دوسرے بلا اجازت کسی گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے. اور اجازت لینے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا گیا ہے کہ باہر سے السلام علیکم کہا جائے، یا اگر خیال ہو کہ گھر والا اسلام نہیں سن سکتا تو دستک دے کر ایک گھنٹی بجائی جا سکتی. جب گھر والا سامنے آ جائے تو اس وقت اسے سلام کیا جائے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم گھروں میں سے کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں سے اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ پھر یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس کو پورا علم ہے. یعنی کہ اگر کوئی کسی گھر میں ظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں. اور تو اول ممکن ہے کہ وہ اندر موجود ہو اور نظر نہ آ رہا ہو. اور اگر موجود نہ بھی ہو تو کسی کے گھر میں داخل اس کی اجازت پابندی میں غیر داخل نہ جائز نہیں. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو. اور تم جو کلام لانے کرتے ہو اور جو چھپ کے کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے. اس طرح عوامی مقامات ہے جو کسی ایک شخص
کسی شخص کے ملکیت نہیں ہوتی بلکہ عوام سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے. مثلا قومی مسافر خانے، ہوٹل، ہاسپٹل، ڈاک خانے اجازت طلب کرنے کا کام کے لیے عنایتی تحت معرفت گران میں ضرور کیے جائے، جس میں اہم احکام شرع سے بیان کیے گئے ہیں. پردے کی آیت کا ٹاپک ہے گھر کے اندر پردے کے لیے ہدایات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. اور جو کاروائیاں کرتے ہیں تو اللہ سب سے پوری طرح واقف. کاروائیاں کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا یا وہی مطلب نا. ہاں اعمال کرنا. مومن ہونے سے کہا اپنی شرم نگاہیں نیچے کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے عبادت نگاہیں نیچے کی بات کی جا رہی ہے اس میں. یہ پردے کا حکم جاری آیا تھا. بسم اللہ الرحمن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تفلح اردو نہیں مطلب نا فلاح پانے والا ہے نا. مجھے یاد. اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جس طرح پچھلے آیت میں مردوں کو کہا گیا ہے. اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے. اور اپنی اوڑھنیوں کے انچل اپنے مطلب اوڑھنی اوپر اوڑھنا ہوتا ہے نا، سر پہ چادر لینا. انچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہر کے باپ، یعنی محرم کی بات کی جائے، یا اپنے بیٹے اپنے شوہر کے بیٹے، اور یا بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یا ان کی خدمت گزار کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا. جو نوکر ہیں جن کو جنسی تقاضا نہیں، عورتیں شاید یا تو برے ہو ان سے کافی. یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے اسنا نہیں ہوئے. اسنا مطلب پتہ نہیں ان کو، نا. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہیں جو زینت چھپا رکھی ہے معلوم ہو جائے. اور اے مومنوں،
مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح نصیب کر۔ سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے یا خوش نما کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقعے سے چھپا لیں جو ان کی سجاوٹ کے مقامات کو چھپاتا ہے۔ البتہ ان کے مقامات سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اتحاد کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مستثنی کر دیا ہے کہ وہ سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ تفسیر ابن جریر کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو عورتوں نے اوڑھی ہوئی ہے کہ وہ چھپنا ممکن نہیں ہو۔ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کا اگر اپنا چہرہ ہتھیلیوں تک کھولنے پڑے تو اس کی آیت نے اجازت دی ہے، لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کا حسن اصل مرکز ہوتا ہے اس لیے عام حالات میں اس کو بھی چھپانے کا حکم دیا جا سکتا ہے کہ جیسے حجاب میں بیان فرمایا آئے گا آگے کہ البتہ صرف ضرورت کے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے، اور اس حالت میں بھی مردوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزر رہا ہے۔ یہاں سے افراد فرصت دی گئی جا رہی کہ جن سے عورتوں کو پردہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی پہلے بتا دیا گیا تو پردہ ضرورت پر اٹھا سے کر دیں، اور پردے کی بات کی جا رہی کہ عورت بہنوں کی بات نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، لہٰذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے، لیکن چونکہ متعدد حدیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج جو مطہرات کے پاس جایا کرتی تھیں، اس لیے امام راضی نے علامہ الوسی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد اپنی ہے۔ اور اس سے امام راضی اور علامہ الوسی نے بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد اپنی میل جول کی عورتیں ہیں جو چاہے مسلمان ہو یا کافر، اس سے پردہ واجب نہیں ہے معرف القرآن، یعنی کہ جو بالکل جان والی ان کی بات کی جائے۔ اس سے مراد باندیاں ہیں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور بعض فقہا نے اپنے غلاموں کو بھی اس میں شامل قرار دیا ہے، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسا لفظ تابعین استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسرے کے تابع ہوں۔ اکثر مفسرین نے اس میں مطلب یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں کچھ بے عقل قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی گھر والے کے اس کے لیے پیچھے لگ جاتے تھے کہ وہ انہیں کھانا کھلا دے، یا کسی مہمان کی توفیلی بن کر اس کے گھر کے چلے جاتے، جو کھانے کے سوا نہیں کسی سے سروکار ہوتا، اور نہ ان میں سے کوئی جنسی خواہشات ہوتی۔ البتہ امام طبی نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو نوکر چاکر ہیں جو اتنے برے ہوں کہ ان کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی میلان باقی نہ رہا ہو۔ تفسیر ابن جریر، یعنی وہ نابالغ عورتیں بچے جن کو ابھی مرد عورت کے جنسی تعلقات سے کچھ نہیں پتہ، یعنی کہ بہت بچے کی جو پوبرٹی سے یہ ہوگا نا 10-12 سے بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر پاؤں میں پازیب پہنی ہو یا اس طرح کا چلیں پازیب کی آواز سنائی دے یا زیوروں کی ایک دوسرے سے ٹکرانے کی آواز غیر محرم مردوں، یعنی اسلام میں تو پورا بات کی جا رہی ہے۔ پہلے تو مردوں کو بتایا گیا پچھلی آیت میں کہ نیچے کرو آنکھیں، اور اس میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سوائے محرم کے، یعنی کہ محرم ہی جب بن جاتے ہیں باپ بیٹے، ان کے علاوہ کچھ آپ حکم پردے کا کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی بات ہی نہ جائے کہ سجاوٹ کی کہ اس طرح جب مارتے نا زیور تو اس کی بات تک نہیں جائی جا رہی۔ اس لیے ہمیں پردے کا کافی اس میں پورے پردے کا حکم ہے جو مطلب اس پورے یہ بڑی کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ کچھ اتنا کنٹروورشل آج کل بنی ہوتی ہے، مطلب نا کئی مطلب کسی نے مطلب جیسے وہ گاندھی ہے، جس گاندھی کو لوگ فالو کرنا ہے، مفتی کو سننا، تو کئی لوگوں نے پردے حکم ہی ختم کیا ہوا ہے اس آیت میں۔ کوئی لوگ نہیں، مطلب کوئی زیادہ لوگ آیت کی تفسیر ہے، کئی لوگوں نے کچھ نیا طریقہ نکالا ہوا ہے، یا کئی لوگ بس کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور چیز ہے۔ اسلام میں ویسے پردے کا حکم اس آیت میں ہے۔ اتنی کیا کہتے ہیں دیر کٹ دل دہلا دینے والی آیت ہے یہ، اور اس اوپر والی بھی کہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا وہ نظریں جھکائیں، پھر عورتوں کو دیا گیا وہ نظریں جھکائیں، پھر عورتوں کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ پہنے کہ جس سے مردوں کو اٹریکشن ہو، اور اس کی چھوٹی سی انہوں نے کامن سینس کی مثال دی ہے کہ کوئی ایسے زیورات نہ پہنے جس کے چھنکنے سے مردوں کو اٹریکشن فیل ہوتی ہو، یعنی اتنی چھوٹی سی بات کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسٹریملی کیئر کرنی چاہیے یہ حیا کے معاملے میں۔
اب اینڈ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک طرح مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح نصیب کر سکو. شاید اس کا مطلب یہی ہے ایک طرح کہنے کا کہ مشکل ہوگا کئی لوگوں کے لیے, کئی لوگ اللہ کے توبہ ہی کہہ رہے ہیں یار وہ توبہ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا سکو, کیونکہ یہ دو ہی کام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے. ہر بندے سے ظاہر ہے ادھر لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساروں سے ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں عورتوں کو اور پھر اس کے بعد توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ کے لیے کہیں گے انشاءاللہ آئندہ نہیں دیکھیں گے. بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے یہ آیات پڑھ کے. ہاں یہ رحم جی نے کچھ آیتوں میں کھلی ہوئی بات کر دی عورتوں مردوں کے لیے, دونوں کا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. بے شک ایسے ہی ہے. اور اس کو اگر بیلنس کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, مثلاً عورت کوئی گئی ہے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اس نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ کہہ لو ایک لحاظ سے مجبوری ہوتی ہے اس کی کہ دکاندار سے بات کرنا. اگر اس کی مجبوری نہیں ہے ویسے جس طرح گپ شپ لگانی ہے تو وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. وہ ان آیات کے لحاظ سے اس کو نظریں چھپا کے رکھنی چاہیے. مفت میں اگلے کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں پیدا کرنی چاہیے. ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے. جیسے لڑکا لڑکیاں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی وداؤٹ اینی ریزن, تو ہمیں چاہیے کہ پہلے خود رکیں پھر باقیوں کو خود روکیں. اب اس میں یہ کہنے کے لیے تو اس میں کہنے کہو تب بھی جب تمہارے کو جاننے والا ہو فائدے مند ہو, ورنہ تو کہنے کوئی فائدہ نہیں. آج کل اس چیز کہتے ہیں نا کہ تین آج کل کا ویسے بھی نہیں صحیح. آج کل تو بھائی کسی کو کہنا بڑا مشکل ہے. یا کوئی جاننے والا ہوتا تو پھر بھی چلو بندہ کہہ دے, ورنہ تو سمجھو کہ آج کے اوپر الٹا دیکھو. میں نے خود دیکھا یوتھ کلب وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اسپیکر, وہ یہ بات کرتے ہیں میں طریقے سے بات کرتے ہیں کیونکہ بیک لیش سے بہت زیادہ آتا ہے. لوگ نا تھوڑا سا کرتے ہیں اس پہ, وہ بس طریقے سے بات کر سکتے, کیا کہہ سکتے اس پہ لگ یہی کہہ سکتے ہیں. آج کل فتنے جا رہے. صحیح بات. ہم آیات پڑھ کے سنا دیں گے, کہیں گے کچھ نہیں, ان کو خود ہی سمجھ لگنی ہوگی تو لگ جائے گی. نہیں بس آیتوں کا بس ایسا ہی ہے. اب دیکھ لو عمران خان نے جب اسپیچ دی تھی تو یہ آیت تو کھلی کھلی بات کرتی نا عورتوں مردوں پہ, لیکن وہ لوگ جیسے میں نے آرٹیکل پڑھا اس میں لکھا ہوتا پھانسی سے کوئی مرد اگر مرد کے خلاف سامنے پھانسی پھیلی جائے نا, پھانسی دکھائی جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہی کوئی نہیں ریپ اس طرح کے کام کی طرف جائے گا. یہ بات ہے کرنے کی, لوگ لکھ دیتے ہیں عورتیں فیمنسٹ ہوتی ہے آواز لکھنے کی, پھانسی معاشرہ خراب نہیں کرے گی تو کیا کرے گی. اب یہ آیت ہے اس پہ پوری تو صورت اس پہ بات جا رہی ہے پھانسی پہ اور اس طرح باتوں پہ. سورہ نور کی 19 نمبر آیت تھی کہ جو لوگ جاتے ہیں پھانسی پھیلے ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا, اب ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے. چلو صحیح. فرانس کے اندر پتہ ہے تم لوگوں کو کہ وہ عورتیں فائٹ کر رہی ہیں کہ حجاب کو ان بین کیا جائے, اور پاکستان میں وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ دوپٹہ لیں, کہیں بھی نہ. اچھا کہاں پہ؟ فرانس کے اندر آپ لوگ دیکھو گے نا اگر, اچھا ابھی اس وقت نا کیسز چل رہے ہیں. ان کی اپارٹمنٹ نے نا کہا کہ برقع اور وہ بین ہے حجاب. وہ عورتیں نکل کے نا وہاں پہ وہ کر رہی ہوتی ہیں, مسلم عورتیں پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ نا ہمیں حجاب لینے دو. اور وہاں پہ بکنیز کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ لازمی, وہ حالانکہ مسلم عورتیں کہتی ہیں کہ کور کرنا ہم نے, لیکن وہ لوگ لازمی کہہ رہے تھے اسکول کے اندر کرنے کے لیے. وہ لوگ وہاں پہ لڑی ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں الٹا ہے. بس صحیح ہے, بس کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کہ اللہ بس وہ کام کر رہے ہیں یہاں, بس ایسے کیا کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ تو کیا کہہ سکتے ہیں, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, پھر بچوں کی ذمہ داری, ماں باپ کی ذمہ داری کہہ سکتے ہیں, اس پہ ہم کیا کہیں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہم اپنی جنریشن کو ٹھیک کر لیے, ویسے کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کو جو ہم اپنی فیملی میں دیکھ لیں, ہماری کزنز ہماری بہنیں, ان کو جا کے بندہ ان سے کرے جو بھی بات کرنی. خیر چلو آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا ٹاپک ہے بے نکاحوں کا نکاح کر دو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم میں سے جن مردوں کا یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ, اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہو ان کا بھی, اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا, اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جانتا ہے. اس سوالات میں جہاں بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے مختلف احکام کیے گئے ہیں, وہاں انسان کی فطرت میں جو جنسی خواہشات موجود ہیں اس کو
الطاعت طریقے سے پورا کرنے کا ترغیب بھی دی جا گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ جو بالغ مرد عورت نکاح کے قابل ہوں، تمام متعلقین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نکاح کیا ہو جائے، اور یہ اندیشہ نہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ اس وقت تو وہ وصیت موجود ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں بیوی بچوں کا خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں مفلسی نہ ہو جائے۔ مفلسی مطلب مفلسی کا مطلب غربت، تنگ دستی۔ بلکہ جب اس وقت نکاح کی وسعت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے نکاح کر لینا چاہیے۔ پاک دامنی کی نیت سے نکاح کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آئندہ اخراجات کا بھی مناسب انتظام فرمائے دے گا۔ البتہ اگلی آیت میں لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس اس وقت بھی نکاح کی وسعت نہ ہو، ان کو یہ تاکید کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس فضل سے ان میں وسعت پیدا کرے اس وقت تک وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں۔ یعنی کہ اس بات کی کہ معاشرے میں ایک پورا بات کی جائے معاشرے کو عورتوں مطلب کس طرح بات کی جائے، اللہ ایک طرح انسٹرکٹ کر رہا ہے کیونکہ ابھی فتنے ہوں گے، تو ایک طرح مردوں کو جب عمر ہو جائے تو شادی بات کی جا رہی ہے جس کی وسعت نہ بھی ہو لیکن کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی عمر ہی نہیں، پیسہ ہی کہاں سے کمائے گا، یہ تو اللہ بات کی جائے تو روزے رکھ سکتے یہی ہے، یہی سولوشن ایک آیا تھا حدیث میں آتا ہے۔ صحیح ہے، اس آیت کے لحاظ سے ہم تینوں کو پھر میں کہا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نکاح جلدی ہو جائے۔ بات تو ایسی ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن اتنی ہیوی فیس تو ہم افورڈ کر لیتے ہیں فاسٹ کی، لیکن شادی کے ٹائم کہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، دعا کرتے رہو۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے موقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یعنی کہ جو نکاح نہیں کر پا رہے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہے، اگر ان میں سے بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لو۔ آج کل تو باندھی آئی نہیں، اب کی دور کی بات کی ہے۔ اور مسلمانوں نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا سارا سامان حاصل کرنے کی بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور کوئی انہیں مجبور نہیں کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بخش رکھتا ہے۔ کیونکہ غلام اور باندیوں کا رواج تھا اس وقت تو آقوں سے معاملات کرتے تھے کہ وہ ایک طے رقم کما کر اپنے آقوں کو دے گئے جس کے بعد وہ آزاد ہو جاتے تھے۔ یہ معاملہ مکاتبت کہلاتا ہے۔ اس سے آیت نے آقوں کو یہ ترغیب دی ہے جب انہیں غلام باندیاں ان سے معاملہ کرنا چاہیں تو انہیں قبول کر لیں۔ دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایسے غلام باندیوں کی مالی مدد تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ جہالت میں یہ واضح تھا کہ لوگ اپنی کنیزوں سے عصمت فروشی کراتے تھے اور اس طرح بدکاری پر مجبور کر کے پیسے کماتے تھے۔ اس آیت نے اس غنونی جسم کو شدید گناہ قرار دیا ہے، یعنی اس کو اس کی مرضی کے خلاف بدکاری پر مجبور کیا جائے، اس کو مجبوری ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا بشرطے اس نے بدکاری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہو۔ جیسے بدکاری کی شرعی سزا بھی نہیں دی جائے گی، البتہ بدکاری کی سزا اس کو ملنے جس نے اسے بدکاری کرے، اس کو آقا کو بھی سزا ہوگی جسے عصمت فروشی کرا رہا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔
اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارمد ہے. یعنی کہ ایگزامپل آ چکی تھی پہلے، اللہ نے بتایا واضح کر دیا ہے. بیسیکلی میرے ساتھ 30 سے لے کے 34 تک آیتوں پہ نا شاید سارا کچھ بتا دیا گیا ہے. کیا کام اگر یہ مارچ لوگ اس آیتوں کے لوگوں سے سمجھ لینا، صرف 5 آیتیں ان لوگوں سے تازہ ہو جائے گا. معاشرے میں مردوں کو بات کی جا رہی ہے، عورتوں کو کہا جا رہا ہے پردے کا، اور ایک طرح وہ بھی کہا جا رہا ہے شادی کا کہا جا رہا ہے، اور ایک طرح کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کھلی واضح کر دی بات ہے. تو لوگ سمجھ لیں مطلب یہ بات ہے. فہیم یار تم اپنی اسکرین ویڈیو بناؤ، اس میں نا یہ 5 آیتیں ایکسپلین کرو، وہ بھیجو، پھر اس کو اگر صحیح بنی ہو پھر اپلوڈ کریں گے، شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ گروپ میں کہہ رہے ہو ایک ادھر؟ پہلے مجھے بھیج دینا نا، پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. چلو چلو مین تو ویسے چلو ٹھیک ہے، دیکھ کر دیں گے. اور وہ اب حدیث پڑھ لیتے ہیں. کون سی کل حدیثیں آداب کی حدیث، کل کون سی حدیث ہے بڑی اچھی تھی. ایک روزوں کے لحاظ سے پڑھ لو، روزوں ایک والی، کھانے کے لحاظ سے پڑھ لو. روزے اور کھانے والی حدیثیں تو بس پتہ ہی ہوتی ہے سب کو، ویسے وہ کل روزے میں پڑھ لیتے ہیں حدیث. دلوں کو نرم کرنے والا بیان وہ پڑھ لو. پھر وہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں، دلوں کو نرم کرنے والا سب سے زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے ہمارے لیے. ہاں چلو یہ پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم سے ہر کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال اسے پیچھے چھوڑ کر اس کے وارثوں کا ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا آیت کا، مطلب حدیث کا؟ سمجھ نہیں آئی. یہ اس کی ایکسپلینیشن دیکھنی پڑے گی. ایسی مال کی بات کی جا رہی ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ. حضرت انس والی ہے نا؟ بس یہ کون سی؟ رپیٹ کر لو ایک دفعہ، سمجھ آ جائے گی. اچھا یہ کدھر تھی؟ ہاں یہ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتا ہوں میں، دیکھنی پڑے گی. ہاں، تم میں سے کون ہے جس سے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے بھیجا چھوڑا ہو اس کے وارثوں کا ہے. اپنا مال وارثوں کی بات زیادہ پسند ہے. اس کے اندر پتہ کیا کہا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے پوچھا، اپنے صحابہ سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہے یا جو تمہارے وارثوں کا ہے؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اپنا ہی زیادہ پسند ہے. تو انہوں نے فرمایا آگے سے کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم لوگ آگے بیچتے ہو. اس کا مطلب جو ہم ثواب کماتے ہیں نا، یا پھر زکوٰۃ وغیرہ، یا پھر دوسروں کو بانٹتے ہیں، وہ مال آگے بھیج رہے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ جنت کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج رہے ہیں، جو ہمیں قیامت کے دن فائدہ ملے گا وہ ہے. اور جو ہم لوگ بچا کے رکھ رہے ہیں نا، جو خرچتے نہیں ہیں، تو وہ ہمارے وارثوں کو ہی چلا جانا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں رہنا، وہ ہم نے یہیں چھوڑ جانا. مجھے یہ سمجھ آئی ہے. چلو صحیح. اس کے لیے نہیں میں ایکسپلینیشن دیکھ لیتا ہوں اگر دیکھنے. چلو ٹھیک ہے اور پڑھ لیتے ہیں. اس میں کوئی بات ہوگی. اور یہی آئیڈیا ہوا آپ کو یا پھر ڈفرینٹ لگا آپ کو؟ مجھے جو فیل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ویسے یہی تھا. ایک دوسرا مطلب جو میرے دماغ میں دوسرا مطلب آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو مطلب مال ہم استعمال کر لیتے ہیں وہ مطلب ہمیں جو مال ملتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے جو ہم استعمال کر لیتے ہیں وہی مطلب ہمارا مال ہے، باقی سارا مال تو آگے مطلب وارثوں کو چلا جاتا ہے اگر ہم لائف میں استعمال نہ کریں. باقی وہ فہیم دیکھ لے گا اس میں معارف الحدیث بک میں کیا ایکسپلینیشن ہے نہیں وہ اس اس کی کتاب جیسے یہ بھی میں نے قرآن میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو تمہارا جو مال ہوتا ہے نا، وہ خرچ کر لے، جو ہم لوگ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں نا، وہی صرف ہمارا مال ہے، اور ہمارا مال نہیں ہوتا جو ہم بچا کے رکھتے ہیں. ایسی.
ہاں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی واضح نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ آخرت کے پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی ہوگی، اس کی کوئی جزا نہیں ہے، یعنی اللہ جو مومن کو تو آخر میں ثواب دے دے گا نیکی کا، لیکن کافر کو بھائی دنیا میں مل جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کافر کا کیا بننا ہے، کافر بھی نیک کام کرتا ہے، اللہ نے یہاں لکھ دیا ہے کافر کی تو حساب دنیا میں اس کو مل جائے گا، یعنی اگر کوئی اچھا بندہ جسے کام کیا تو دنیا میں اس کو عزت مل جائے گی بس۔ تو آپ صرف مومنوں یا نیک لوگوں کو بھی ثواب ملنے آخرت میں، مسلمانوں کی بات۔ قرآن پاک میں کافی جگہ پر ہے کہ جو کافر ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں ایسے ہی اب جیسے ہم نے اس دن کچھ اسلام میں لوگ نا کچھ خیال نہیں رکھتے، فار ایگزامپل جیسے وہ کرسچنز ہیں، لوگ نا میری کرسمس وش کرتے رہتے ہیں کہ خیر ہے حضرت عیسیٰ کا بیٹا مان رہے ہیں، اور قرآن سورہ مریم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے دنیا اس وقت کا، سب سے بڑا شرک اللہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ کوئی کسی مسلمان کو پتا ہو کتنا بڑا شرک ہے، کیا کہے گا کبھی کسی کو؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تو بات ہے۔ اس طرح کئی ایسی چیزیں ہم تو ریگولر پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی کئی چیزوں کو پتہ چلتا رہتا ہے، اتنا کچھ ہے۔ اب سورہ مومن میں جس طرح اتنا کچھ آتا رہتا ہے، اتنا ریگولرلی ایک دو رکوع پڑھتا رہے گا تو بندے کو کافی علم ملتا رہتا ہے، ہر بار کئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو سیشن اینڈ کرتے ہیں۔